دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹاکرا اور میں ہوں آپ کی میزبان اسماء نواز۔ ملک کی سیاست میں ہمیشہ گجرات شہر کی بہت اہمیت رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں سیاستدانوں کا کردار جو ہے سب سے اہم ہوتا ہے، اور ہم اس پروگرام میں آپ سے انہی سیاسی شخصیات سے ملاقات کرواتے ہیں۔ آج بھی ہمارے بہت اہم مہمان ہیں، تحریک انصاف کے امیدوار برائے MP ہیں اور پہلے بھی بہت خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں چودھری ساجد یوسف چھنی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ اور تحریک انصاف کے حوالے سے جو باتیں آج کل مشہور ہو رہی ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیا الیکشن اس قدر ضروری ہے کہ ملک کو ایک جنگ کی طرف دھکیلا جائے؟ دیکھیں جی، الیکشن کے علاوہ ملک کی ترقی اور جو مہنگائی اس کو جو سب سے اوپر جا رہی ہے، یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا الیکشن کے بغیر بالکل غیر متوقع ہے۔ 3.5 سال آپ کی حکومت رہی، آپ نے وعدہ کیا لوگوں کو نوکریاں دینے کا، مکان دینے کا اور خوشحالی لانے کا، لیکن آپ کے دور حکومت میں ہم نے کچھ بہت زیادہ اچھے جو ہے وہ اثرات نہیں دیکھے۔ کیا دوسری دفعہ الیکشن میں آنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ دیکھیں جی، پچھلا جو دور حکومت PTI کا 3.5 سال کا تھا، اس میں ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا، وہ پوری دنیا پورے ورلڈ کو آیا۔ جو 2 سال کرونا کے آنے تھے، اس کے بیچ کوئی ترقی نہ ہو سکی، انڈسٹریز بند ہو گئی، دنیا کے ساتھ بندر گئے، کریکشن بند تھے۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اس لیول پر یعنی عوام کو سہولیات نہ دے سکی جو وعدے کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحت کارڈ دیے اور کافی کام کیے پاکستان تحریک انصاف نے، اور مزید کرنے تھے۔ اور پھر یہ انٹرنیشنل طاقتوں نے سے گورنمنٹ ٹولے کو پاکستان میں مسلط کیا، تو رجیم چینج نہ ہوتی تو اس وقت عوام کو بہت انشاءاللہ سہولیات اور بہت بینیفٹس ملے۔ لیکن کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کو بھرپور جو ہے وہ کام کرنے کی قوت دی گئی، اسی رجیم نے جس رجیم کو جو رجیم آپ کو لے کر آئی، اتنا آزاد وزیر اعظم شاید کوئی پہلے نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اس طرح سے ڈلیور نہ کر سکے۔ کووڈ تو ایک سائڈ پہ، لیکن آپ لوگوں کا جو منصوبے تھے، جو پلاننگز تھی، اس پہ ورک نہیں تھا، اور بلکہ خان صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے کہ اب انہیں آگے سمجھ آ رہا تھا کہ ایکچولی کرنا کیا ہے، پہلے سے پیپر ورک یا پلاننگ نہیں تھی۔ دیکھیں جی، 1.5 سال کام کیا گورنمنٹ نے، 2 سال تو کووڈ نے بالکل ہر چیز کو جام کر دیا تھا، اور 1.5 سال میں ایک 70 سال کا ملک جو ہے، جو جس کو مافیا نے 70 سال جیتا ہو، اس 1.5 سال میں آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ کام تو ابھی ہونے تھے۔ اگر گورنمنٹ 5 سال مکمل کرتی تو پھر جو خان صاحب نے منصوبے یہ پروگرام بنائے تھے وہ ڈلیور ہونے تھے، اور انشاءاللہ ملک نے ترقی بھی کرنی تھی۔ چودھری صاحب، آپ نہیں سمجھتے، چلے ایک طرف آپ نے کہا کووڈ کا بھی مسائل تھے، انٹرنیشنل چیزیں بھی لاگو تھی، لیکن عمران خان صاحب کی جو ٹیم تھی اس کے چناؤ میں کہیں غلطی ہوئی ہے؟ کیونکہ جب خان صاحب تقریریں کرتے تھے، وعدے کرتے تھے، تبدیلی کے نعرے لگاتے تھے، تو وہ یوتھ کا اور نئے لوگوں کو سیاست میں لانے کا کہتے تھے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہی چہرے جو مختلف جماعتوں کے ساتھ تھے وہی آپ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اچھی بڑی نشستوں پہ بیٹھے تھے، جس سے نقصان ہوا۔ دیکھیں جی، جو الیکٹیبل لوگ ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور جب کوئی لوگ پارٹی میں آ جاتے ہیں یا کوئی شخصیت کسی پارٹی میں جوائن کر لیتی ہے تو پھر اس کو ٹکٹ دینا یا اس کو کابینہ میں شامل کرنا یہ تو پارٹی پلان کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، خان صاحب وہ خود تسلیم بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، اب وہ خود کینڈیڈیٹ کو انٹرویوز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھے کینڈیڈیٹ سامنے لا رہے ہیں، اور ان غلطی سے خان صاحب نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ وہ دوبارہ میں جوائن جائیں گے۔ آپ یہ تو بہتری کا ایک اقدام ہوگا کہ نئے چہروں کو بھی موقع دیا جائے تاکہ نئے منصوبوں کے ساتھ سامنے آیا جائے، لیکن دوسری جانب جو یوتھ کے حوالے سے عمران خان صاحب پہ اور تحریک انصاف پہ ایک الزام لگتا ہے کہ معاشرے میں بد تہذیبی کا رجحان جو ہے وہ پیدا کیا ہے، ایسے لیڈر نے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کا دھکم پیٹ کی سیاست کو جو ہے وہ پروان چڑھایا ہے تحریک انصاف نے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف پہ بہت بڑا الزام ہے۔ خان صاحب نے پاکستان کی عوام کو اویئرنیس دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، عوام کو بتایا ہے کہ آپ کے یہ حقوق ہیں۔ جو بدتمیزی کی سیاست ہے، اس کا آغاز میاں نواز شریف نے 97 سے کیا تھا، جب وہ ڈنڈے لے کر جسٹس سجاد علی شاہ پر حملہ اور وہ تھے۔ بدتمیزی کی سیاست کا آغاز ان لوگوں نے کیا۔ معذرت کے ساتھ چودھری صاحب، اگر انہوں نے ایسا کام کیا تھا تو ہم تو تبدیلی کے لیے خان صاحب کو دیکھتے تھے ایک لیڈر کے طور پر، جب انہوں نے بھی آ کے ویسے ہی کام کرنا ہے تو پھر ان میں اور دوسری جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بالکل زمان پارک میں دیکھیں، ریاست پہ حملہ ہوتا ہے، یہ ریاستی حملے ہیں، سپریم کورٹ پہ بھی یہ حملہ ہوا، جب دھرنا ہوا
تو یہ اگر وہی لائے عمل اختیار کریں گے تو پھر تحریک انصاف میں اور باقی جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھو دھرنا جو ہے ہر پولیٹیکل جماعت کا ایک بنیادی حق ہے. بالکل ہے، لیکن جلاؤ گھیراؤ کرنا ریاست میں ریاست کی چیزوں کو نقصان پہنچانا یہ الزام ہے. دیکھیں نا جو پنجاب پولیس نے جو گلمان پارک بند کیا، بلکہ پنجاب پولیس نہیں تھی، سویلین لوگ تھے گلو بٹ ڈنڈے لے کر خان صاحب کو قتل کرنا چاہتے تھے گرفتاری کے چکر میں. تو عوام نے آگے سے مزاحمت کیا، عوام کو پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے لیڈر کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، گرفتاری کا نام لے رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے لوگ نون لیگ میں اندر شامل کیے ہوئے ہیں یا غیر ملکی طاقتوں نے، تو خان صاحب کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے عوام نے آگے سے مزاحمت کی ہے. کوئی دہشت گردی یا ریاست پہ حملہ نہیں ہوا. آپ کے لیڈر بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. ان کو کس چیز سے خطرہ ہے، کس جماعت سے خطرہ ہے؟ کبھی وہ امریکہ کی سازش کہتے ہیں، کبھی وہ پنجاب حکومت پہ بلیم کرتے ہیں، کبھی سندھ حکومت پر. وہ اپنا ویژن کلیئر کر کے اپنے کارکنوں کو ایک لائے عمل پہ کیوں نہیں لاتے تھے؟ آخر انہیں قتل کرنے کا خدشہ کس سے ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے جو وزیر آباد ان کے کارنامہ حملہ ہوا ہے، یعنی بہت شدت کا حملہ تھا. 3 جگہ پہ شوٹر بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے تو شوٹ کر دیا، دوسروں نے چلو اللہ کے فضل سے ان کی گولیاں نشانے پر نہ لگی. تو اس سے بڑا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے کہ ایک سابق پرائم منسٹر اور پاکستان کی پاپولر ترین جماعت کا لیڈر ہے، اس کی FIR تک درج نہیں ہوئی. پنجاب میں حکومت تو آپ کی تھی، وزیر اعلیٰ تو آپ لوگوں کے تھے، پرویز الہی آپ لوگوں کے کولیبریشن میں وہ تو کیسے FIR؟ وہ آپ بالکل پرویز الہی ہمارے دادی اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یعنی FIR درج نہیں ہونے دی. جو بیک پہ طاقتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو PDM ہے انہوں نے حملہ کروایا. وہ آج بھی خان صاحب کو قتل کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جب تک عمران خان ہے وہ مافیا کامیاب نہیں ہو سکتا. عمران خان کے سپورٹ میں آپ لوگ تو بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا نہیں کہ اس وقت ملک کے لیے مل بیٹھ کے مذاکرات کی ضرورت ہے؟ ساری جماعتوں کو اکٹھا ہو کے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی، خان صاحب تو اس ایجنڈے پہ آنا چاہتے ہیں کہ مل جل کر بیٹھ کر الیکشن کا شیڈول طے کریں اور الیکشن کروائیں. الیکشن کی وجہ سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن PDM یہ سمجھتی ہے کہ اگر الیکشن میں جائیں گے تو PDM مکمل طور پر الیکشن ہار جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف تقریباً 95% الیکشن جیت جائے گی. ان PDM کے اندر ایک خوف ہے، وہ خوف ان کو الیکشن سے یعنی الیکشن میں جانے نہیں دیتا اور وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. چودھری صاحب، یہ تو ہوگی پوری جماعت کی اجتماعی پروگرامات. انفرادی طور پر ایز اے پرسن، ایز اے کارکن سیاست کا، آپ اپنے علاقے کے لیے کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئے ہیں اور مزید کیا اس علاقے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے 15 سال سے حصہ ہیں، کارکن ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے مختلف عہدوں پر میں گجرات کا سینئر نائب صدر رہا 2013 میں بھی، پھر میں 2016 میں سینٹرل پنجاب کا نائب صدر رہا، پھر سے اللہ کے فضل سے سینئر نائب صدر رجسٹر میں آتا ہوں. ہم عمران خان کی کاز اور ان کے منشور کے لیے کام کر رہے ہیں. خان صاحب کی ہر کال پر انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف گجرات ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہمارا جو علاقے کے لیے کام ہے، ہم علاقے کے لیے کام نہیں کر رہے. ہماری پارٹی کا منشور یا سوچ جو ہے وہ کسی علاقائی سطح پر نہیں ہے، وہ نیشنل سطح پر ہے. انشاءاللہ ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے. جب خان صاحب وزیر اعظم بنے گے تو انشاءاللہ گوادر سے لے کر وزیرستان تک ترقی ہوگی، ایک جیسا قانون ہوگا، انصاف لوگوں کو ملے گا، ایجوکیشن ملے گی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، انشاءاللہ علاج کی سہولیات اچھی ملے گی. تو ہم جو ہے ایک یعنی علاقائی سطح پہ یا ایک صوبائی سطح پہ کام نہیں کر رہے. ہم خان صاحب کی لیڈرشپ میں نیشنل سطح پر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور جب ہمارا لیڈر دوبارہ اقتدار میں آئے گا تو انشاءاللہ پورے نیشنل سطح پہ تبدیلی ہے. بالکل، یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ نیشنل سطح پہ، لیکن ایک چھوٹے دیہی علاقے کا کوئی مجبور شخص ہے یا کوئی ایسی خاتون ہے جس کے ساتھ فوری طور پر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا سہولتیں یہاں پہ آپ کی ارد گرد کے علاقے میں موجود ہیں؟ جیسے بڑے شہروں میں ہمارے پاس بہت سہولت ہے کہ ہم ایمرجنسی کال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس سہولتیں پہنچ سکتی ہیں. کیا اس علاقے میں بھی لوگ ایسی سہولت سے مستفید ہیں؟ دیکھیں جی، وہ تو ایک جو گورنمنٹ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ تو مثلاً پولیس کی 15 کال ہے یا حادثہ کے تو سننے میں بار بار ڈوٹ ہوا ہے، وہ تو روایتی ادارے چل رہے ہیں. تو جو ہماری پرسنل خدمات ہیں انشاءاللہ وہ علاقے میں کسی کی غمی ہو خوشی ہو ہم اس میں انشاءاللہ شامل ہوتے ہیں. اگر کوئی مظلوم ہم تک پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ہم تھانے اور DPO تک DAG تک جہاں تک
اس کی ضرورت یا اس کا مسئلہ حل نہ ہو اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی رات کو 3 بجے بھی کال آئے تو ہم وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے کی عوام جانتی ہے، اور انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے اور 365 دن عوام سے رابطے میں رہتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہاں کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا تعلیم کے حوالے سے آپ ہمیں بریف کر سکیں اگر، اور صحت کے حوالے سے کیا کیا سہولتیں آپ لوگوں نے مہیا کی؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے صحت کے حوالے سے، کہ ہر بندے کے شناختی کارڈ نمبر کے اوپر اس کا علاج فری ہو سکتا تھا۔ 10 لاکھ روپیہ یعنی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ نے ہر بندے کے لیے پاس کیا تھا، تو وہ لوگ اس سے بہت مستفید ہوئے ہیں۔ میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کینسر اور ہارٹ جیسے جو قیمتی علاج ہیں وہ کروائے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہمارے گجرات میں بھی کافی نئے اسپتال بھی جو ہے وہ بنے، میرے طبیعہ ابھی بھی، تو انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن تھی پاکستان تحریک انصاف، اور حکومت چینج ہونے کی وجہ سے وہ پروگرام ابھی رکے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات تو بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی کمی کے بعد جاتے جاتے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیوں امید ہے کہ اس بار تحریک انصاف دوبارہ جو ہے وہ الیکشن جیتے گی؟ عوام کے لیے ایسی کیا سہولتیں یا ایسی کیا آپ نے اہم کام کیے ہیں کہ ووٹ آپ کو ملے گا؟ دیکھیں جی، عوام جو ہے وہ کئی دہائیوں سے ملک میں تبدیلی چاہتی ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسکول جائیں اور محفوظ واپس لوٹیں۔ اگر آپ کا کوئی خاندان کا فرد بیمار ہو تو اس کا فری علاج ہو، اور خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کرائم ہوتا ہے تو عدالتیں آپ کو انصاف دیں، یہ آپ بھی چاہتے ہیں، وہ ریڈی والا بھی چاہتا ہے، ایک اگر سروس جرنیل بھی یہ چاہتا ہے، ایک ٹیچر بھی یہ چاہتا ہے، یعنی سارا معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کو ترقی یافتہ معاشرے کی صورت میں۔ تو عوام نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ جو عوام کی خواہش ہے وہ صرف عمران خان صاحب یہ ضروریات پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آنیسٹ لیڈر ہیں، ان کو کوئی لالچ نہیں، اور انشاءاللہ انہی کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا۔ جاتے جاتے پھر ذہن میں سوال تو بہت اٹھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا الیکشن جیتنے کے بعد اس دفعہ جو رکاوٹیں ہیں وہ کم ہوں گی یا مزید چیلنجز آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے؟ لیکن یہ انشاءاللہ 2 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف تقسیم رہے گی، اور رکاوٹیں انشاءاللہ جب سمندر بفر کے باہر آتا ہے تو رکاوٹیں انشاءاللہ آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ 2-1 کے ساتھ پارلیمنٹ جب پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو انشاءاللہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی سامنے رکاوٹیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، اور آپ کے لیے ہم بالکل پر امید ہے کہ آپ الیکشن جیتیں گے اور عوام کے لیے مزید اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے سکیں گے۔ ایک پرامن ملک کے لیے، پرامن معاشرے کے لیے یہی بہتر فیصلہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائے، تاکہ عوام کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے جو بھی لیڈر، جو بھی سیاسی جماعت منتخب ہو کر آئے وہ عوام کی جو ہے وہ خدمت کر سکے۔ سیاسی ٹاکرا کی ٹیم کو آج کے لیے دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔